کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ زندگی کے سب سے برے وقت سے گزر رہے ہو، دل تھک گیا ہے، گناہ کا بوجھ اتنا ہے کہ لگتا ہے اللہ بھی ناراض ہے، لیکن اسی وقت آپ کے دل میں ایک آواز آتی ہے، نماز پڑھ لو، قرآن کھولو، توبہ کر لو۔ یہ آواز رینڈم نہیں ہوتی، یہ آواز اللہ کا پیغام ہوتا ہے، a sign that Allah is guiding you۔ جب آپ کا دل کسی گناہ پر شرمندہ ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی جگائی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں اللہ ان کی ہدایت اور بڑھا دیتا ہے اور انہیں تقوی عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی بہن کے گھر قرآن سنا، ان کے دل کا حال بدل گیا، ان کا غصہ، ان کا ایگو سب پگھل گیا اور انہوں نے وہیں سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی اللہ کی گائیڈنس جو ان کے دل تک پہنچ گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مزے میں ہوں لیکن اندر سے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، جیسا دل چلا کے کہہ رہا ہو کہ یہ زندگی غلط ہے۔ یہ بے چینی اللہ کا ایک سگنل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے دل کو کانپ دیتا ہے، اور یہی پہلی سیدھی ہدایت ہے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کے لیے اچھا گمان پیدا ہوتا ہے، جیسے شاید اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو یہ اللہ کا سائن ہے کہ وہ آپ کے لیے معافی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اگر تم پوری زمین بھر کے گناہ لے آؤ اور پھر اخلاص سے توبہ کرو تو اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کا سگنل کہ وہ چاہتا ہے تم اس کے پاس واپس لوٹ آؤ۔ اگر آپ کو ایسے دوست یا مجلس مل جائے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو، یا کوئی آپ کو نماز کی طرف بلائے، یہ بھی اللہ کا ایک بڑا سائن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے چاروں طرف گھیرا بناتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ایسی صحبت مل رہی ہے تو سمجھ لو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس واپس لوٹ آؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گناہ کرنے جا رہے ہوتے ہو، لیکن کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی دوست کا منع کر دینا یا آپ کا دل ہی بند ہو جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ وہ آپ کو بچا رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے دل سے دعا مانگی اور تھوڑی دیر میں یا کچھ دیر بعد اللہ نے وہ چیز آپ کو دے دی؟ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا سگنل ہے کہ وہ آپ کی دعا سن رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ محسوس کرو کہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے والا اللہ خود ہے۔ یہ سوچ آپ کو رلا دے گی، لیکن یہی رونا آپ کو اللہ کے قریب لے آئے گا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں پرابلمس آتی ہے، جاب چلی جاتی ہے، صحت بگڑ جاتی ہے، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے سگنلز ہوتے ہیں کہ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا، یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ مومنین کے دلوں کو پاک کرے اور ان کے گناہ معاف کر دے۔ یعنی پرابلمس ہمیشہ پنشمنٹ نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ کلیننگ ہوتی ہے تاکہ ہم واپس اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ کبھی آپ یوٹیوب سکرول کر رہے ہو اور اچانک کوئی قرآن کی آیت یا ذکر کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اور وہ سیدھا آپ کے دل کو لگتی ہے، یہ بھی ایک سائن ہے کہ اللہ چاہتا ہے آپ رک جاؤ اور سنو۔ وہ آیت یا ذکر آپ کے لیے اسپیشلی بھیجا گیا ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے اللہ نے کہا ہو، یہ میسج صرف تیرے لیے ہے۔ اگر آپ کو اچانک کسی کی مدد کرنے کا خیال آئے یا کسی غریب کو کھانا کھلانے کا جذبہ آئے، یہ بھی اللہ کا سگنل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے لیے اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی، اگر آپ گناہ کرتے ہو اور دل میں جلن ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ آپ ابھی زندہ ہو اسپریچول لیول پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اپنا اچھا اعمال اچھا لگے اور برا اعمال برا لگے تو تم مومن ہو۔ یہ احساس آپ کے لیے وارننگ بھی ہے اور بلیسنگ بھی، کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ واپس صحیح راستے پر آ جاؤ۔
کبھی کبھی بنا کسی وجہ کے دل سے یا اللہ نکل جاتا ہے، یا کسی مصیبت پر پہلا لفظ اللہ ہی زبان پر آتا ہے، یہ بھی سائن ہے کہ اللہ چاہتا ہے آپ اسے کنیکٹ ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا۔ یہ آیت سوچنے والی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد کرے گا۔ اگر آپ کو قرآن، حدیث یا دین کے بارے میں سیکھنے کا شوق جاگ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کے لیے گائیڈنس کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کبھی آپ کو ایسی سچویشن مل جاتی ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، چاہے وہ کوئی ٹریجڈی ہو یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو اللہ کے قریب لے آتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک بڑا سائن ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانا ہی ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ایک دن ان کا غصہ انہیں بہن کے گھر لے گیا اور وہیں قرآن سن کے ان کا دل بدل گیا۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسے دوست آ جاتے ہیں جو آپ کو نماز کی یاد دلاتے ہیں یا حرام سے بچنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ رینڈم نہیں ہوتے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، اس کا شکریہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے اب میوزک اچھا نہیں لگتا، مجھے اب حرام سے گھن آتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، یہ اللہ کا سگنل ہوتا ہے، آپ کو اپنے قریب لے آنا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ یہ آیت آپ کو یقین دلاتی ہے اگر آپ نے بس انٹینشن کیا ہے اللہ کی طرف آنے کا تو اللہ آپ کا راستہ کھول دے گا۔ جب دنیا کی چیزیں آپ کو کم اٹریکٹ کرتی ہے، سوشل میڈیا کا کریز کم ہو جاتا ہے، حرام پارٹیز کا شوق کم ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کا دل کلین کرنا شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یعنی اگر دنیا آپ کے لیے تنگ لگ رہی ہے تو یہ بری بات نہیں، یہ سائن ہے کہ آپ کو آخرت کی طرف کھینچ لیا جا رہا ہے۔ کبھی قرآن سنتے ہوئے آپ رو دیتے ہو، کبھی دعا میں آنسو آتے ہیں، یہ اللہ کا سگنل ہے کہ آپ کا دل اب زندہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تو ان کا رونا اتنا گہرا ہوتا کہ لوگ ان کی آواز میں روحانیت محسوس کرتے۔ ان کا رونا ان کے ایمان کی تازگی کا ثبوت تھا۔ یہ سب سے بڑا سائن ہے، اگر آپ گناہ کرنے کے بعد گلٹ فیل کرتے ہو تو آپ کے دل میں ایمان زندہ ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے بھی گلٹ نہیں فیل کرتا تو وہ خطرے میں ہے۔ یہ گلٹ آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ گلٹ کو اگنور نہ کریں، اسے توبہ تک لے جائے۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسی سچویشن آتی ہے کہ وہ بندہ، وہ جگہ، وہ ہیبٹ جو آپ کو گناہ کی طرف کھینچ رہی تھی وہ خود ہی زندگی سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ درد دیتا ہے لیکن یہ بھی اللہ کا سگنل ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بھی آپ سے کوئی چیز نہیں لیتے جب تک کہ وہ آپ کو اس سے بہتر چیز دینے کا ارادہ نہ رکھے۔ آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے لیکن یقین رکھو وہ ٹوٹا دل ہی آپ کو سجدے تک لے جائے گا۔ کبھی آپ کو اپنے اعمال کا ڈر لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے محبت بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایموشنز اگر ایک ساتھ آئے تو سمجھ لو اللہ آپ کے دل کو بیلنس کر رہا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں کسی انجان کے لیے دعا آ جاتی ہے یا کسی غریب کے لیے درد محسوس ہوتا ہے، یہ بھی سائن ہے کہ اللہ آپ کا دل سافٹ کر رہا ہے۔ ایک سخت دل بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ جب دل پگھلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو اللہ کا کرم برس رہا ہے۔ کبھی آپ سو رہے ہوتے ہو اور پرانے گناہ یاد آتے ہیں، دل میں ڈر ہوتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ چاہتا ہے آپ توبہ کریں۔ یہ یادیں آپ کو توڑتی ہے لیکن یہ توڑنا ضروری ہے تاکہ آپ اللہ کے سامنے گر کر رو سکیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری زندگی میں بہت پرابلمس ہے، لیکن وہ پرابلمس ہی تو آپ کو سجدے تک لے جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ بندے کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سجدے میں لے آئے تو سمجھ لو اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ ایک ایسی مومنٹ ہوتی ہے جو آپ کو لائف میں پہلی دفعہ سیریس بنا دیتی ہے کہ اب مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ مومنٹ آپ کے لیے ایک پیغام ہوتی ہے، اگنور مت کرو۔ یہ وہی مومنٹ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ پہلے جو باتیں نارمل لگتی تھی وہ اب آپ کو غلط لگنے لگتی ہے؟ جیسے پہلے میوزک سنتے تھے لیکن اب
لگتا ہے کہ دل بے چین ہو جاتا ہے۔ پہلے گوسپس پسند آتی تھی لیکن اب اسے نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ آپ کی روح کا سائن ہے کہ وہ صاف ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ آپ کے دل کو پاک کر رہا ہے۔ آپ کو وہی چیز فیل ہو رہی ہے جو مومن کے دل کو فیل ہوتی ہے۔ کوئی دوست مل جاتا ہے جو آپ کو قرآن کی آیت بھیجتا ہے تو سمجھ لو وہ دوست اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی کتنے لوگوں کو اسلام میں بلایا۔ وہ لوگ جن کے ذریعے آپ کی زندگی بیٹر ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ غلط کمپنی چھوڑنی پڑتی ہے اور پہلے آپ کو لگتا ہے یہ لاس ہے، لیکن کچھ مہینوں بعد آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو اللہ سے دور لے جا رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کی گائیڈنس ہوتی ہے۔ جب اللہ آپ کی زندگی سے کچھ لوگ نکال دیتا ہے تو ان کا نکلنا آپ کی دعاؤں کا جواب ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ ریئلائز کرتے ہو کہ دنیا ٹیمپرری ہے۔ آپ کو شاپنگ، پارٹی، فیم سب ڈر لگنے لگتا ہے اور آپ آخرت کے بارے میں سوچنے لگتے ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو اور دل میں سکون کا سمندر اتر جاتا ہے تو سمجھ لو اللہ نے آپ کو اپنے قرب کا ٹیسٹ چکھایا ہے۔ اب گرتے ہو، پھر اٹھتے ہو، پھر گناہ کرتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو، لیکن آپ کا دل مر نہیں رہا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں پہ بے چین ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ بے چینی کا مطلب ہے آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ آپ چاہے کتنے بھی گناہ کر لو، جب تک آپ زندہ ہو اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ آپ کو سگنلز دیتا ہے، آپ کے دل میں خیال اٹھاتا ہے، آپ کی زندگی میں سچویشنز لاتا ہے تاکہ آپ اس کے پاس لوٹ آؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ایسے ہی نہیں چل سکتی۔ ایک عجیب سا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ اگر آج مر گئی تو کیا ہوگا۔ یہ خوف اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو آپ کو سجدے تک لے جاتی ہے۔ جو بندہ اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کا احساس ہی تو ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ کبھی آپ کسی کو روتے دیکھو اور آپ کے آنسو آ جائے، یا کسی غریب کو دیکھو اور آپ کا دل پگھل جائے، یہ دل کی سافٹنس اللہ کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا دل سخت ہو وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کا دل ملائم ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے آپ کے دل کو نرم کرنے کا۔ سوچئے اگر اللہ چاہتا تو آپ کو آپ کے گناہوں کے بعد ترنت پکڑ لیتا، لیکن وہ آپ کو وقت دیتا ہے تاکہ آپ سمجھ جاؤ، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر فوراً پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی بھی زندہ نہ رہتا۔ یہ وقت جو آپ کو ملتا ہے یہ بھی اللہ کا پیغام ہے کہ میرے بندے واپس آ جا۔ وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے جو آپ کے لیے لائف چینجنگ بن جاتا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہو اور آپ کو لگتا ہے دنیا رک گئی، لیکن وہی مومنٹ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ خود سوچنے لگتے ہو کہ میں کسی کو صدقہ دوں، میں اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کروں، میں قرآن پڑھوں، تو یہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ یہ جذبہ اگنور مت کرو، یہ جذبہ آپ کو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی جب آپ اکیلے ہوتے ہو اور موت کا خیال آتا ہے، قبر کا خوف ہوتا ہے، تو یہ آپ کو اللہ کے قریب لانے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر موت کو یاد کیا کرو کیونکہ یہ لذات اور خواہشات کو توڑ دیتی ہے۔ کبھی آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے گناہ کے لیے توبہ کروں، تو سمجھ لو اللہ چاہتا ہے کہ آپ واپس آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ رینڈم ویڈیو اوپن کر لیتے ہو اور اس میں وہی ٹاپک ہوتا ہے جو آپ کے دل کی حالت کو ٹچ کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ یہ رینڈم نہیں، یہ اللہ کا پلان ہے۔ وہ آپ کو وہی سناتا ہے جو آپ کو اس وقت ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہو تو آپ کے اندر ایک نئی روشنی آ جاتی ہے۔ آپ وہی انسان ہوتے ہو لیکن آپ کا دل بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم پہلے سے ڈیفرنٹ لگ رہے ہو۔ یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اللہ کی ہدایت کا۔ اکثر ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو سن ہی نہیں پاتے۔ زندگی میں تھوڑی روانی، تھوڑی خاموشی لاؤ۔ صبح اٹھ کے 5 منٹ صرف خاموشی میں اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھو گے آپ کا دل زیادہ سکون میں آ جائے گا۔
اگر آپ کا پلان کینسل ہو جائے تو غصہ مت ہو، سوچو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو اگنور کرے تو سوچو اللہ نے مجھے اس تکلیف میں سے کچھ سکھانا تھا۔ جب آپ ایسے سوچتے ہو تو ہر چیز ایک لیسن بن جاتی ہے۔ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر روز گائیڈنس کا سورس ہے۔ روز 10 آیت بھی پڑھو گے تو ہر روز اللہ کا پیغام ملے گا، اور ہر آیت میں اپنے آپ کو دیکھو، آپ کے لیے کیا میسج ہے۔ دن کے اینڈ میں 2 منٹ لکھو، آج کس جگہ میں نے غصہ کیا، کس جگہ زیادہ ٹائم ویسٹ کیا، اور پھر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ مجھے بہتر بنا۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کو اللہ کے سگنلز زیادہ کلیئر دکھائے گی۔ آپ کے پاس کون لوگ ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نماز کے لیے ریمائنڈ کرتا ہے یا آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو وہ اللہ کا سائن ہے کہ یہ لوگ میرے راستے کے ہیلپرز ہیں۔ اگر کوئی پرابلم آئے پہلے یہ نہ سوچو کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، سوچو اللہ مجھے کس طرف بلانا چاہتا ہے۔ یہ اپروچ آپ کو ہر درد میں میننگ دے گی۔ اکثر اللہ کے سائنس تبھی سمجھ آتے ہیں جب آپ کا دل کلیئر ہو۔ زیادہ سوشل میڈیا، زیادہ گوسپ، زیادہ کمپلین، یہ سب دل کو نوائزی بناتے ہیں۔ دن میں تھوڑا ٹائم ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا رکھو، صرف اللہ کے ذکر کے لیے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مشورہ لو، یا اللہ یہ فیصلہ میرے لیے بہترین بنا دے۔ یہ عادت آپ کو اللہ کے پیغام کے لیے زیادہ تیار اور اثر لینے والا بناتی ہے۔ دن میں کم سے کم ایک بار خود سے پوچھو، میری روح کس حالت میں ہے، میں جو کام کر رہی ہوں وہ مجھے اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دور۔ یہ سوال آپ کے اندر ایک سیلف اویئرنیس لاتا ہے اور اللہ کے سائنس کو نوٹس کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ کبھی کسی کی رینڈم نصیحت سنو یا کوئی کوٹ دیکھو جو آپ کے دل کو ٹچ کرے تو اسے اگنور نہ کرو، سوچو یہ اللہ کا میسج تھا جو مجھے اس وقت سننا ضروری تھا۔ اللہ ہمیشہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، کبھی ایک چھوٹی سی مصیبت سے، کبھی کسی اچھی بات سے، کبھی کسی رینڈم انسان کی نصیحت سے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ ہمیں بلا نہیں رہا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سن نہیں رہے۔ اگر آج بھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے تو یہ آپ کا سائن ہے، اگنور مت کرو۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کا چانس ہو گائیڈنس لینے کا۔ آج سے اپنے دل کا ہر حال، ہر مصیبت، ہر خوشی، ہر انسپریشن کو اللہ کا پیغام سمجھنا شروع کرو۔ وہ آپ کو بلاتا ہے، روز بلاتا ہے، بس ضرورت ہے کہ آپ اس آواز کو سنو، اور جب سنو ترنت رسپونڈ دو، شاید وہی پل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یا اللہ ہمیں اپنے ہر پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں وہ آنکھیں دے جو تیری نشانیوں کو دیکھے، وہ دل دے جو تیری گائیڈنس کو محسوس کرے، اور وہ جذبہ دے جو ہمیں ہر وقت تیری طرف لے آئے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رحمت کے مستحق ہے۔ آمین۔ Don't forget to like, share, and subscribe.